بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی سورہ آل عمران کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آج اس سلسلے میں ہماری 17ویں نشست ہے اور آج کے مطالعے میں ہم سورہ آل عمران کی 121 آیت سے لے کر 147 آیت تک، یعنی کہ 13ویں رکوع سے لے کے 15ویں رکوع تک کا مطالعہ کریں گے۔ اور آج کی ان آیتوں میں ہمیں بار بار جنگ غزوہ احد اور غزوہ بدر کا ذکر ملے گا، اور کچھ صورتیں ہمیں سود کے متعلق بھی ہیں اور باقی صورتیں جنت کے متعلق ہیں اور مومنوں کی ان صفات کے متعلق ہیں کہ جو ان کو جنت کا حقدار بنائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ آج کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران اور آیت نمبر ہے 121۔ اور جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانے پر بٹھا رہے تھے، اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ 121 اور 120 اور 121 اور 122 یہ آیتیں غزوہ احد کے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے لیے ٹھکانوں پر بٹھا رہے تھے، اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ یا تم میں سے دو گروہوں نے ہمت ہار دینا چاہی تو اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بہت خوبصورت آیت ہے کہ ایمان والوں کو تو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، ایمان والوں کو تو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بے شک اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے، حالانکہ تم اس وقت بہت کمزور تھے، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ جب آپ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب آسمان سے اتارے ہوئے 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب آسمان سے اتارے ہوئے 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ ہاں، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، دشمن تم پر ایک دم سے آ پہنچے تو تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا جو نشان زدہ گھوڑوں پہ ہوں گے۔ یہ تو اللہ نے تمہاری خوشی اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے کیا ہے، ورنہ اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت زبردست نہایت حکمت والا ہے، تاکہ کافروں کی ایک جماعت اکاڑ دے یا ان کو ذلیل کر کے پھر وہ ناکام لوٹ جائیں۔ یہ جو آیت 127 ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں جنگ بدر کا ذکر کر رہا ہے۔ میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں، تاکہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر کے پھر وہ ناکام لوٹ جائیں۔ یہ سورہ بدر کے ذکر ہے، اور نیکسٹ آیت کے پر جو 128 ہے اس میں جنگ احد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام میں آپ کا اختیار کچھ نہیں، چاہے اللہ ان کو توبہ نصیب کرے یا ان کو عذاب دے، بلا شبہ وہ تو ظالم ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جنگ احد کا ذکر کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام میں آپ کا اختیار کچھ نہیں، چاہے اللہ ان کو توبہ نصیب کرے یا ان کو عذاب دے، بلا شبہ وہ تو ظالم ہیں۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، دگنا چگنا کر کے سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سود کم یا زیادہ بالکل حرام ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، دگنا چگنا کر کے سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اپنے رب کی مغفرت کرو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اس آیت میں کہ جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی کہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جو فراغی اور تنگی کے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو ضبط اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی طرف دوڑو، اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو فراغی اور تنگی کے وقت اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ جنت ان کے لیے بنائی گئی ہے جو پرہیزگاری کرتے ہیں، جو غربت میں مشکل میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں، اور بہت اہم بات یہ کہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں اللہ کے خاطر، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس آیت میں 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 133 134 میں کہ جنت کی طرف دوڑو، اور جنت بنائی ہے پرہیزگاروں کے لیے، جنت بنائی گئی ہے غریبوں مسکینوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے، جنت بنائی ہے غصے کو ضبط کرنے والوں کے لیے، جنت بنائی ہے لوگوں سے درگزر کرنے والوں کے لیے، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں۔ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ لوگ جو کوئی کھلا گناہ کر گزرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ جو گناہ وہ کر بیٹھتے ہیں اس پر جان بوجھتے ہوئے اصرار نہیں کرتے۔ اور جو لوگ جب کوئی کھلا گناہ کر گزرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ وہ گناہ جو کر بیٹھتے ہیں اس کو جانتے بوجھتے ہوئے اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش، اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کا کیا اچھا بدلہ ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش، اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش، اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، سو تم زمین پر چل کر پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے تو بیان ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، یہ بیان مطلب یہ کہ جو واقعات ہوئے ہیں، جو زمین میں جو جھٹلانے والوں کو جو انجام ہوا ہے، یہ چیز جو ہے یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، لیکن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ اور تم ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم ہی غالب ٹھہرو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچ گیا ہے تو اس قوم کو بھی ویسا ہی زخم پہنچ چکا ہے۔ یہ گردش ایام میں ہم لوگوں میں اسی طرح کرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے، تم میں سے بعض کو شہید بنائے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، تاکہ اللہ ایمان والوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تو اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو آزمایا ہی نہیں، اور تم تو اس جنگ کا سامنا کرنے سے پہلے ہی مرنے کی آرزو کیا کرتے تھے، سو اب تو تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ پھر اگر ان کو موت آ جائے یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں نہ پھر جانا۔ جو کوئی الٹے پاؤں پھیرے گا تو اللہ اس کو ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور ان قریب اللہ شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ یہ آیت 143 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، محمد کا نام دیتے ہیں۔ کل قرآن شریف میں 5 جگہیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ محمد کا نام آتا ہے آیتوں میں۔ پہلا ذکر تو یہی ہے سورہ آل عمران میں، پھر ذکر آتا ہے سورہ احزاب کے اندر،
اور تیسری دفعہ ذکر آتا ہے سورہ محمد کے اندر، اور چوتھی دفعہ پھر ذکر آتا ہے سورہ الفتح میں، اور آخری دفعہ ذکر جو ملتا ہے ہمیں وہ 61 والی آیت ہے سورہ الصف، اس کے اندر اور سورہ الصف میں ذکر آتا ہے۔ تو کل 5 جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر ان کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے 143، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، پھر اگر تو ان کو موت آ جائے یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھیرے گا تو وہ تو اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، ان قریب اللہ شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی شخص کو موت نہیں آ سکتی۔ یہ بہت بہت اہم آیت ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی شخص کو موت نہیں آ سکتی، ہر ایک کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا ہی میں کچھ دے دیتے ہیں، جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے دیں گے، ہم بہت جلد شکر گزاروں کا بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر کسی شخص کو موت نہیں آ سکتی، ہر ایک کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی شخص کو موت نہیں آ سکتی، ہر ایک کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 145، 145۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر کسی شخص کو موت نہیں آ سکتی، ہر ایک کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے۔ جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا ہی میں کچھ دے دیتے ہیں، جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا ہی میں کچھ دے دیتے ہیں، جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے دیں گے، بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ بہت سے نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، پھر اللہ کے راستے میں ان کو جو کچھ تکلیف پہنچی، اس سے نہ تو کوئی کمزوری دکھائی دی، نہ انہوں نے ہمت ہاری۔ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ وہ یہی کہتے رہے، وہ یہی کہا کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہمارے گناہ اور ہم سے پہلے کاموں میں جو کچھ زیادتی ہو گئی ہے ان کو معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں کافروں کی قوم پر فتح عطا فرما۔ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ اور ہم سے اپنے کاموں میں جو کچھ زیادتی ہو گئی ہے اس کو معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں کی قوم پر فتح نصیب فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر فتح عطا فرما۔ بس اللہ نے ان کی دنیا کا بدلہ بھی دیا، آخرت میں بھی عمدہ بدلہ دیا، اور اللہ نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ نیک بندوں سے محبت کرتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی میں اپنا مطالعہ اسی آیت پر روکتا ہوں۔ یہ 148 ہے، یہ سورہ آل عمران کا 15واں رکوع یہاں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم 15 سے 18ویں رکوع تک کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کا جس کا مطالعہ میں نے آج کیا ہے اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔